بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پیچھے ہم نے الحمدللہ مرفوعات مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ وہ اسماء پڑھیں گے جو کہ منصوب ہوتے ہیں، کیونکہ تین طرح کا ہی اعراب ہوتا ہے، یا تو رفع ہوتا ہے یا نصب ہوتا ہے یا پھر جر۔ تو مرفوع اسماء ہم نے پڑھ لیے، اب وہ پڑھیں گے جو منصوب ہوتے ہیں۔ تو منصوب اسماء جو ہیں یہ ٹوٹل 12 ہیں، مرفوع 8 تھے لیکن منصوب جو ہیں یہ ٹوٹل 12 ہیں۔ یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جن کے اوپر نصب آتا ہے، یعنی یہ محل نصب میں ہوتے ہیں، یہ ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر یا ایسے محل پر واقع ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر نصب آتی ہے۔ اور یہ 12 ہیں، جن میں سے 5 مفعول ہیں جن کو مفاعل خمسہ کہا جاتا ہے۔ سارے مفعول ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ مفعول معنی کے اعتبار سے اس کی جو مختلف اقسام ہیں ان کو لے کر اس کی مختلف صورتیں بنائی گئی ہیں اور مختلف ان کے نام رکھے گئے ہیں۔ جو 5 مفعول ہیں ان میں سے ایک مفعول بھی ہے اور زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مفعول مطلق ہے، تیسرے نمبر پر مفعول فی ہے، اور چوتھے نمبر پر مفعول لہو ہے، اور 5ویں نمبر پر مفعول معہو ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہیں 5 مفعول ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے حال ہے، تمیز ہے، مستثنا ہے، تو یہ ٹوٹل 8 ہو گئے۔ اس کے بعد جو آخری 4 ہیں یہ وہی ہیں جو ہم پیچھے مرفوعات میں پڑھ چکے ہیں۔ چونکہ یہ چاروں کے چاروں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، اور یہ مبتدا کو اور اعراب دیتے ہیں اور خبر کو اور اعراب دیتے ہیں۔ تو جو اعراب رفع کا تھا وہ سارے کا سارا مرفوعات میں بیان ہو گیا، اور جو ان کا نصب کا اعراب تھا وہ یہاں پر منصوبات میں بیان ہوگا۔ مثلا حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے مرفوعات پڑھا تو وہاں ہم نے پڑھا تھا حروف مشبہ بالفعل کی خبر، وہاں اسم کا تذکرہ نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اسم کا تذکرہ آ گیا ہے کیونکہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں۔ اسی طرح لائے نفی جنس جو ہے وہ بھی حروف مشبہ بالفعل کی طرح اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، لہٰذا منصوبات میں ان کے اسم کا تذکرہ ہوگا، اور یہ اپنی خبر کو چونکہ رفع دیتے ہیں اور خبر کا تذکرہ جو ہے وہ پیچھے مرفوعات میں گزر چکا ہے۔ اسی طرح افعال ناقصہ ہے، تو افعال ناقصہ جو ہیں وہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تو افعال ناقصہ کے اسم کا تذکرہ مرفوعات میں اور اس کی خبر کا تذکرہ یہاں منصوبات میں ہے۔ اور پھر یہی حکم جو ہے وہ ما والا مشابہ بلیسا کا ہے، کیونکہ ما والا جو ہے یہ بھی لیسا والا عمل کرتے ہیں، اور لیسا کا جو عمل ہے وہ کانا والا یعنی افعال ناقصہ والا عمل ہے۔ تو ما والا جو ہے یہ بھی افعال ناقصہ والا عمل ہی کریں گے۔ تو یہ ٹوٹل 12 منصوبات ہیں۔ تو ہمیں اگر مرفوعات یاد ہو جائیں، منصوبات یاد ہو جائیں، تو کوئی بھی اسم جو ہے وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ جب ہم کسی اسم کو مرفوع دیکھیں تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ مرفوعات 12 میں سے یہ کون سا اسم بن رہا ہے، اور اگر کسی اسم کو ہم منصوب دیکھیں تو پھر 12 منصوبات کے بارے میں سوچیں کہ یہ منصوبات میں سے کون سا اسم ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اسم جو ہے وہ مجرور ہو تو پھر ہم مجرورات 2 ہیں وہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک مجرور ہو سکتا ہے۔ تو 12 منصوبات ہیں، ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے ایک ایک کر کے پڑھتے جائیں گے۔ ابھی فی الحال آپ نے اتنا یاد کرنا ہے کہ اسماء منصوبہ وہ اسماء ہیں جن میں نصب کی علامت موجود ہو۔ اسماء منصوبہ 12 ہیں، ان میں سے ایک مفعول بھی ہے، ایک مفعول مطلق ہے، مفعول فی ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معاہو ہے، حال، تمیز، مستثنا،
اور پھر حروف مشبہ بالفعل کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر، ما ولا مشابہ بلیسا کی خبر، اور لا نفی جنس کا اسم۔ تو انہیں مفاعل خمسہ کہا جاتا ہے، جو 5 مفعول ہیں۔ یہ سارے کے سارے مفعول ہوتے ہیں، لیکن مختلف اعتبارات سے ان کے نام جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں۔ تو صاحب کتاب نے سب سے پہلے ان مفاعل خمسہ کا بیان جو ہے وہ شروع کیا ہے، کہ جو 5 مفعول ہیں اور پانچوں کے پانچوں منصوب ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تعریف کی ہے، کہ مفعول بھی کون سا ہوتا ہے، مفعول مطلق کون سا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مفعول فیہ، مفعول معہ اور مفعول لہ۔ یہ 5 مفعول جو ہیں پہلے چیپٹر کے اندر، یعنی کہ منصوبات کے پہلے چیپٹر کے اندر، ویسے تو چیپٹر نمبر 15 ہے، تو پہلے چیپٹر میں ان 5 مفعولوں کا تذکرہ ہی کیا گیا ہے۔ تو مفاعل خمسہ یعنی 5 مفعول۔ تو عام طور پہ ہمارے ذہن کے اندر مفعول کا تصور ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، یعنی جس پر فعل واقع ہو، جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، تو ضرب کا فعل جو ہے وہ زید پر واقع ہو رہا ہے۔ تو عمومی طور پر مفعول کا تصور ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو مفعول بھی کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہی استعمال میں آتا ہے، باقی مفاعل کم استعمال ہوتے ہیں، مفعول بھی جو ہے سب سے زیادہ یہی استعمال ہوتا ہے۔ مفعول بھی یعنی جس پر وہ اسم منصوب جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی۔ اب اس میں قرأت جو ہے یہ فعل با فاعل ہے، اور الکتابہ جس کو پڑھا گیا ہے وہ مفعول بھی ہے۔ یا اسی طرح میں نے مثال دی تھی ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا۔ اب ضرب تو فعل با فاعل ہے، اور زیدن جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح پیچھے ہم مثالیں پڑھ چکے ہیں کہ اکل خالد طعاما، خالد نے کھانا کھایا۔ تو اکل فعل، خالد کھانے والا جو ہے وہ فاعل، اور طعاما مفعول۔ تو طعاما جو ہے یہ مفعول ہوگا، مفعول بھی ہے یہ بھی۔ اسی طرح آپ کہہ لیں اکل حامد القمثرا، کہ حامد نے امرود کھایا، یا التفاح سیب کھایا۔ تو جس چیز کو کھایا گیا ہے، یعنی کھانے کا فعل جس پر واقع ہو رہا ہے، اس کو مفعول کہا جائے گا۔ تو ان تمام مثالوں کے اندر مفعول جو ہے وہ منصوب ہے۔ تو فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ اب اس مثال کے اندر قرأت الکتابہ میں، اس مثال میں الکتابہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، کیونکہ اس پر متکلم فاعل کے پڑھنے کا عمل واقع ہوا ہے۔ دوسرا ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق، مفعول مطلق جو ہے یہ مفعول بھی نہیں ہوتا، یہ دراصل فعل کے معنی کی تاکید کے لیے یا کسی نوع یا عدد کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ یعنی فعل کے اندر جو معنی پایا جا رہا ہے اس کی تاکید کے لیے بسا اوقات یہ لایا جاتا ہے، یا پھر اس کے اندر کوئی عدد یا نوع یا کسی چیز کی نوع کا تذکرہ ہو تو اس کی وضاحت کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ مثلا فرحت فرحن، فرحت میں خوش ہوا، فرحن خوش ہونا، یعنی بہت زیادہ خوش ہوا۔ یا قعدت میں بیٹھا، جلوسن بیٹھنا، یعنی اچھی طرح سے میں بیٹھ گیا۔ تو کسی نوع کی تاکید کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی عدد ہوتا ہے اور اس عدد کی وضاحت کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ اس کا انشاءاللہ آگے ہم تاکید کے جو بحث آئے گی اس کے اندر ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو فی الحال آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ مفعول مطلق سے مراد وہ مصدر ہے جو مذکورہ فعل کے ہم لفظ یا ہم معنی ہو۔ یعنی یہ مفعول مطلق جو ہے یا تو مذکورہ فعل کے ہم لفظ ہوتا ہے، جیسے فرحت فرح، تو فرحت جو ہے یہ بھی فرح فرح سے ہے اور فرحن بھی فرح سے ہے، یہ ہم لفظ ہے۔ یا پھر اس کے ہم معنی ہوتا ہے قعدت، اب یہ قعدہ یا قعودو کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، اور جلس یجلس کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، تو یہ اس کے ہم معنی ہے۔
تو مفعول مطلق سے مراد وہ مصدر منصوب ہے، منصوب تو اس نے ہونا ہی ہونا ہے، وہ مصدر ہے جو مذکورہ فعل کے ہم لفظ یا ہم معنی ہو، اور فعل کے بعد اس کی تاکید، نوع یا عدد بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے۔ تو عدد کی ایک مثال مثلا میں کہہ دیتا ہوں، ضربتہ عشرا، ضربتہ عشرا، میں نے اس کو 10 بار مارا۔ یا آپ کہہ رہے ہیں فرحت خمسطن، میں 5 مرتبہ جو ہے ہنسا۔ تو اس طرح کر کے جو بھی مفعول آئے گا وہ مفعول مطلق کہلائے گا، کیونکہ وہ مفعول تو ہے لیکن اس پر فاعل کا فعل واقع نہیں ہو رہا، بلکہ وہ مذکورہ فعل کی تاکید کے لیے آ رہا ہے یا اس کے اندر موجود عدد کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس کی مثال پہلی ہے فرحت فراحن، میں خوش ہوا، خوش ہونا۔ تو اب یہاں پر جو فراحن ہے یہ مفعول بھی نہیں ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ اور قعدت جلوسن میں جلوسن جو ہے یہ بھی مفعول بھی نہیں ہے، یہ بھی مفعول مطلق ہے۔ اس کے بعد آگے اس کی وضاحت، فراحن اور جلوسن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ فراحن مصدر ہے اور مذکورہ فعل فرحت کے ہم لفظ ہے، اور جلوسن بھی مصدر ہے اور قعدت کے صرف ہم معنی ہے، یعنی قعد یقعد کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے اور جلس یجلس کا معنی بھی بیٹھنا ہوتا ہے، اور یہاں دونوں مصدر جو ہیں وہ فعل کی تاکید کے لیے آئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ اب ایک مفعول ہوتا ہے جس کو مفعول فی ہی کہا جاتا ہے، فی ہی یعنی اس میں فعل واقع ہو۔ تو فی ہی یہ گویا کہ ایک ظرف ہوتا ہے جو زمان اور مکان کو بتاتا ہے۔ مفعول فی سے مراد وہ اسم جو بتقدیر فی منصوب ہو، یعنی وہاں پہ اگر فی کو ہم لے کر آئیں تو وہ وہاں پر آ جائے، پوشیدہ طور پہ اس کو مانا جا سکے، اور فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے۔ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جو فعل کا وقت بتائے یا فعل کی جگہ بتائے کہ فعل کہاں پر ہوا تھا یا کس وقت ہوا تھا، مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال سے ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو ہم ظرف کیسے کہتے ہیں۔ مثلا اس کی پہلی مثال ہے سافر لیلن، اس نے رات کو سفر کیا۔ تو اب یہاں پر فی ہم کہہ سکتے ہیں سافر فی لیلن، اس نے رات میں سفر کیا۔ تو لیلن جو ہے یہ وقت ہے، تو سفر کرنے کا وقت کیا تھا؟ وہ رات تھا، سفر کرنے کا وقت جو ہے وہ رات تھا۔ تو سفر کرنے کا جو وقت تھا اس کو ہم مفعول بھی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مفعول فی کہیں گے، یعنی اس مفعول کے اندر فعل واقع ہوا ہے۔ یا پھر آپ کہہ رہے ہیں مشا میلن، وہ 1 میل چلا۔ تو اب یہ میلن جو ہے یہ جگہ ہے، یہ مسافت ہے کہ 1 میل تک وہ چلا۔ تو ان دونوں مثالوں میں لیلن اور میلن مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں، لیلن فعل کا وقت اور میلن جگہ بتانے کے لیے ذکر ہوا ہے۔ تو لیلن میں سفر کا جو وقت تھا وہ بتایا گیا، اور میل میں مش یعنی چلنے کا جو وقت تھا وہ بتایا، اس کی جگہ جو ہے وہ بتائی گئی۔ یا آپ یہاں کے مثال دوسری بھی کہہ سکتے ہیں، سافر لیلن کی بجائے آپ کہہ لیں کہ قرأت الکتاب لیلن، یا قرأت القرآن لیلن، یا صلیت لیلن، یا صلیت نہارن آپ کہہ سکتے ہیں میں نے دن کو نماز پڑھی۔ اور مشامیلن میں آپ کہہ لیں کہ مشامیلن یا مشا مسجدن، وہ مسجد تک چلا، مشا بیتن، وہ گھر تک چلا۔ تو یہ ساری مثالیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو جب جگہ بتائی جائے یا وقت بتایا جائے تو اس کو مفعول فی کہتے ہیں، یعنی ایسا مفعول جس کے اندر فعل واقع ہو رہا ہے، بے شک وہ جگہ ہے بے شک وہ وقت ہے، دونوں ممکن ہو سکتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس مفعول فی کو چونکہ ظرف بھی کہتے ہیں تو ظرف کی 2 اقسام ہیں۔ ظرف کی اقسام، ظرف یا مفعول فی کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ اسم ہے جو اس وقت پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہوا ہو،
یعنی ظرف زمان، زمان زمانہ وقت کو کہتے ہیں. تو جو اسم فعل کے وقت پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہیں گے. جیسے صمت یوم الخمیس، میں نے جمعرات کے دن روزہ رکھا. اب صمت فعل و فاعل ہے اور یوم الخمیس یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی کہلائے گا، اس کو مفعول بھی نہیں کہیں گے. اس طرح ظرف مکان ہے، اس سے مراد وہ اسم ہے جو اس جگہ پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہوا ہو. جیسے جلست تحت الشجرہ، میں درخت کے نیچے بیٹھا. اب یہاں پر جلست فعل و فاعل اور تحت مضاف، الشجرۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ جلست کا مفعول فی ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے ایک مفعول لہو. لہو کا معنی ہے اس کے لیے، یعنی مفعول فعل واقع کیا گیا ہو لہو اس وجہ سے، اس کام کے لیے. تو مفعول لہو وہ مصدر ہوتا ہے جو وقوع فعل کا سبب بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے. یعنی جو فعل واقع ہوا ہے، ضرب کا فعل واقع ہوا ہے یا سفر کا فعل واقع ہوا ہے، وہ اس لیے ہوا ہے کہ اس کا یہ سبب ہے. اسے مفعول لاجلہ ہی بھی کہتے ہیں، یعنی جس وجہ سے فعل واقع ہوا. مثلا ضربتہ تأدیبا، میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے. تو اب یہ جو تأدیبا ہے یہ مفعول لہو ہے کیونکہ یہ ضرب واقع ہونے کا سبب ہے. یا پھر آپ کہہ لیں کہ سافرت تجارتا، کہ میں نے سفر کیا تجارت کرنے کے لیے. تو اب جو تجارت ہے وہ مفعول لہو ہے، یعنی تجارت کی غرض سے سفر کا فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ ادب سکھانے کی غرض سے ضرب کا فعل جو ہے وہ واقع ہوا ہے. ضربتہ تأدیبا. وضاحت، اس میں تأدیبا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ مار کا سبب ادب سکھانا ہے. مار کا سبب جو ہے وہ ادب سکھانا ہے. تو پانچوں مفعولوں میں سے پانچواں مفعول جو ہے وہ مفعول معاہو ہے. معا کا معنی ہوتا ہے ساتھ. تو یہ وہ مفعول ہے جو واو کے بعد آئے اور واو معا کے معنی میں ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کی معیت میں فعل واقع ہوا ہو. جیسے جاء الامیر والجیش، امیر آیا جیش کے ساتھ، لشکر کے ساتھ، یہ اس کا ترجمہ کریں گے. تو ول میں جو واو ہے یہ مع کے معنی میں ہے اور یہ اس ذات پر دلالت کر رہی ہے جس کے ساتھ، جس کی معیت میں فعل واقع ہوا ہے. یعنی کہ امیر کی معیت میں جیش کے آنے کا فعل واقع ہوا ہے. تو مال جیشی اصل میں اس کا معنی ہوگا مال جیشی. تو اس سے مراد وہ اسم منصوب ہے جو واو کے بعد آئے اور وہ واو مع کے معنی میں ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کی معیت میں فعل واقع ہوا ہو. تو یہاں پر جاء فعل کا وقوع ہے اور الامیر یہ فاعل ہے، واو جو ہے بمعنی مع ہے اور الجیش یہ مفعول معہ ہے. تو الجیشہ جو ہے یہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ورنہ واو کو اگر واو عاطفہ ہم کہیں تو الجیشو ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں واو عاطفہ نہیں ہے، یہ مفعول معہ کے معنی کو صادق کرنے کے لیے یہ واو آئی ہے. تو اس مثال میں بھی الجیش مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یہ واو کے بعد واقع ہے جو کہ مع کے معنی میں ہے اور بتاتا ہے امیر کی آمد لشکر سمیت ہوئی. تو اسماء منصوبہ 12 میں سے 5 اسماء جو ہیں وہ صرف مفاعل خمسہ ہیں، جن میں سے پہلا مفعول بھی ہے، پھر مفعول مطلق ہے، پھر مفعول فی ہے، پھر مفعول لہو ہے اور اس کے بعد مفعول معہ ہے. اور ان پانچوں میں سے پہلا مفعول بھی ہے. مفعول بھی سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے قرأت الکتاب، میں نے کتاب پڑھی. ضربت زیدا، میں نے زید کو مارا. اکل حامد طعاما، حامد نے کھانا کھایا. اور دوسرا مفعول جو ہے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. مفعول مطلق وہ ہوتا ہے جو فعل کے ہم معنی ہو یا ہم لفظ ہو اور فعل کی تاکید کے لیے یا نوع اور عدد کو بیان کرنے کے لیے آئے. جیسے فرحت فرحا قعدت جلوسا. اور تیسرا مفعول جو ہے مفعول فی ہے. مفعول فی سے مراد وہ اسم ہے جو
بتقدیر فی منصوب ہو اور فعل کے واقع ہونے کا وقت یا فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتائے. تو مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، اور ظرف جو ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان. ظرف زمان وہ ہے جو وقت پر دلالت کرے، اور ظرف مکان وہ ہے جو جگہ پر دلالت کرے. ظرف زمان کی مثال جو ہے سمتو یوم الخمیس، میں نے جمعرات کے دن روزہ رکھا. اور ظرف مکان کی مثال جلستو تحت الشجرہ، میں درخت کے نیچے بیٹھا. اور مفعول لہو جو ہے وہ مصدر ہوتا ہے جو وقوع فعل کا سبب بیان کرتا ہے کہ یہ فعل واقع کیوں ہوا تھا. جیسے ضربتہ تأدیبا، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا. جبکہ پانچواں مفعول جو ہے اس کو مفعول معاہو کہتے ہیں، اور یہ وہ اسم منصوب ہوتا ہے جو واو کے بعد آئے، اور وہ واو جو ہے معا کے معنی میں ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کی مائیت میں فعل واقع ہوا ہے. جیسے جاء الامیر والجیش، امیر جو ہے بادشاہ جو ہے وہ لشکر کے ساتھ آیا. تو یہاں واو جو ہے یہ ما کے معنی میں ہے، یہاں واو عاطفہ نہیں ہے. اگر یہ واو عاطفہ ہوتی تو پھر الجیشہ ہونے کی بجائے اس کو الجیشو ہونا چاہیے تھا، یعنی امیر اور جیش دونوں آئے. لیکن یہاں پر یہ مفعول معاہو کی ترکیب اور مفعول معاہو کے طرز پر یہاں پر جملہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو آج کا ہمارا لیسن انشاءاللہ اتنا ہی ہے. اس کی مشق وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ویک میں کریں گے. اب اگر کسی کے ذہن میں منصوبات کے حوالے سے اور جو ہم نے مفاعل خمسہ پڑھے ہیں ان کے حوالے سے کوئی اشکال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے سر. چلیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب سمجھدار لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، تو بات سمجھ آ جاتی ہے. سر جو پہلا کل کا کوشچن لیسن تھا اس میں جو ایک آیا تھا نا، یہ ہم پڑھ رہے تھے مفرد نکرہ جو پڑھ رہے تھے، ہاں تو اس میں تھا نا لا راجولا قائمون، تو میں نے پوچھنا تھا جو راجولا ہے اس پہ راجولن کیوں نہیں آیا، تنوین کیوں نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وہی ہے نا، اس کو انہوں نے مبنی بر نصب قرار دیا ہے. تو جب مبنی بنا دیا ہے تو پھر اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. انہوں نے مبنی بر نصب بغیر تنوین کے اس کو مبنی بنایا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں. سر، یہ میں نے نا ریکارڈنگ میں دوبارہ سنی تو مجھے اس میں بھی سمجھ نہیں لگی جی تھی. جی ٹھیک جی. ہے، اس میں بتا دیں. اب اس کو انہوں نے الگ اسی لیے کیا تھا تاکہ یہ جو تھوڑا سا اعراب ہے یہ بھی الگ سے آپ کو سمجھ آ جائے. جی سر ٹھیک ہے. جی جی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.